صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، یہ ایام عزائے فاطمیہ سے منسوب ہے۔ اور مسلسل عزا برپا ہو رہی ہے عزا خانوں میں، اور جہاں بھی مومنین ہے وہ ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں بھی برپا کر رہے ہیں، جس میں فضیلت جناب سیدہ اور جناب سیدہ پر کیا کیا مصیبتیں گزری ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ چونکہ ایام عزائے فاطمیہ کی 2 تاریخیں ہیں، لہٰذا اب ایسا ہو گیا ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں برگزار ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ علم آ جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد جب یہ کج بحثی کر رہے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور آپس میں مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مفسرین نے ذکر کیا ہے اتفاق کے ساتھ کہ یہ آیہ مباہلہ ائمہ اہل بیت علیہم الشان کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی جنہیں ہم پنجتن پاک کے نام سے جانتے ہیں، یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تمام مفسرین نے یہی کہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب فضیلت اہل بیت بیان ہوتی ہے تو انہیں برداشت نہیں ہوتا، اور وہ اشکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم شان اہل بیت کو کم کریں، فضیلت اہل بیت کو کم کریں۔ تو یہی اس آیت میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب یہ آیت بیان ہوتی ہے تو یہاں اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شان میں کیسے نازل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے ابناءنا، نساءنا اور انفسنا، یہ عربی قواعد کے اعتبار سے جمع کے صیغے ہیں، یعنی عربی زبان میں جمع کا صیغہ اس وقت آتا ہے جب سامنے والی شخصیت 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو۔ اگر 3 یا اس سے کم ہیں افراد تو وہاں تثنیہ کا صیغہ آتا ہے 2 کے لیے، اور واحد کا صیغہ آتا ہے 1 کے لیے، یعنی اگر سامنے والی شخصیت 1 ہے تو وہاں 1 کا لفظ ذکر ہوگا، اور اگر سامنے والی شخصیتیں 2 ہے تو وہاں تثنیہ کا لفظ ذکر ہوگا، اور سامنے والی شخصیتیں اگر 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے تب جا کر وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اشکال کرنے والے اشکال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ خداوند عالم نے یہاں تو انفسنا، نساءنا اور ابناءنا، یہاں تینوں بھی جمع کے صیغے کو استعمال کیا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شان اہل بیت میں ہو؟ اس لیے کہ روایتوں کے مطابق جب پیغمبر اسلام مباہلہ کے میدان میں آئے ہیں تو ابناءنا میں مولا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 2 ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام ایک بیٹے، امام حسین علیہ السلام دوسرے بیٹے، تو یہاں 2 ہوئے، تیسرا کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو یہاں ابناءنا سے مراد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے نساءنا بھی یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں
نساءنا میں پیغمبر اسلام کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ جناب سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ جمع کا صیغہ، جمع کے صیغے میں جناب سیدہ کو کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے انفسنا بھی جمع کا صیغہ ہے، یہاں نفس ہونا چاہیے تھا۔ اگر صرف مولائے کائنات کو لے کر آئے ہیں تو آیت میں نفس ذکر ہونا چاہیے تھا، یعنی ایک نفس مولائے کائنات، لیکن یہاں انفسنا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو آیت بتا رہی ہے کہ تمام جمع کے صیغے ہے، جمع کے لفظ ہے، اور پیغمبر اکرم جو لے کر آئے ہیں سب سے زیادہ جو شخصیتیں ہیں وہ دو پر منحصر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، ایک ہے یا دو ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہو؟ تو یہ اشکال کرنے والوں نے اشکال کیا، اور واقعاً یہ جب اشکال پیش ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ واقعاً بات تو صحیح ہے کہ یہاں تو جمع کا صیغہ آیا ہے، یہ واحد کے لیے اور تثنیہ کے لیے کس اعتبار سے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہمارے ہاں بھی علماء نے، مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، متکلمین نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک تو خود عقیدتی جواب ہے، یعنی جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم عظمت اہل بیت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کر مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم جواب دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جناب سیدہ میں 3 شخصیتیں موجود ہیں۔ ایک عورت 3 حیثیت سے اپنا کردار انجام دیتی ہے۔ کس طرح سے؟ ایک عورت ماں بھی ہے، ایک عورت بیٹی بھی ہے، اور ایک عورت زوجہ بھی ہے۔ تو یہ تینوں کردار جناب سیدہ میں نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ تینوں کردار جناب سیدہ میں موجود ہے، لہٰذا خداوند عالم نے یہاں نساءنا سے جناب سیدہ مراد لیا ہے، لہٰذا پیغمبر اکرم عورتوں میں جناب سیدہ کو لے کر آئے ہیں، چونکہ ان میں یہ تینوں کردار موجود ہے۔ ہو گئے نا 3 شخصیتیں ایک شخص میں جمع ہو گئے۔ یہ ہوا عقیدتی جواب، لیکن ہم یہاں ابناءنا اور انفسنا میں یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ابناءنا اور انفسنا میں ہم یہ جواب استعمال نہیں کر سکتے، تو ہمیں ایک علمی جواب چاہیے کہ اس کا علمی جواب کیا ہوگا۔ تو آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے جمع کے صیغے واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع کے صیغے، جمع کے لفظ واحد کے لیے اور تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کس طرح سے۔ تو عزیزان گرامی، صرف عربی میں نہیں، ہماری زبان میں بھی اور تمام زبانوں میں بھی جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ جمع کے لفظ ہوتے ہیں۔ یا اگر ہم کوئی ایگریمنٹ بنا رہے ہیں وکیل کے پاس سے جا کر، جب وہ ایگریمنٹ بناتا ہے تو وہ جو ایگریمنٹ میں لفظ استعمال کرتا ہے، الفاظوں کو جو استعمال کرتا ہے، وہ الفاظ جمع کے ہوتے ہیں۔ اب آئیے مثال سے واضح کروں، کس طرح سے کہ مثلا ہم نے اپنا مکان ایک آدمی کو کرائے سے دیا۔ اب آج کے اس دور میں بغیر ایگریمنٹ کے کرائے سے دینا یہ غیر قانونی ہے، تو ایگریمنٹ بنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہر مکان مالک اپنے کرایہ دار کے لیے ایگریمنٹ بناتا ہے، تو ایگریمنٹ جب بنایا جاتا ہے تو اس میں کس طرح سے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس مکان میں جتنے بھی کرایہ دار رہیں گے، دیکھیے یہ جمع کے لفظ ذکر ہو رہے ہیں، جتنے بھی کرایہ دار رہیں گے وہ مکان مالک کو یا مکان مالک کے بیٹوں کو، لفظوں پہ غور کیجئے گا، مکان مالک کو یا مکان مالک کے بیٹوں کو، یہاں بھی لفظ جمع کا استعمال ہو رہا ہے، مکان مالک کے بیٹوں کو اتنا اتنا کرایہ دیں گے مہینے کا۔ یہ ہو گیا ایگریمنٹ۔ ایک ہو گیا ایگریمنٹ بنانا، اور دوسری بات ہو گئی ایگریمنٹ پہ عمل کرنا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایگریمنٹ بنایا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایگریمنٹ پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو ایگریمنٹ بناتے وقت وکیل نے جمع کے صیغوں کو استعمال کیا، لیکن جب ہم اس ایگریمنٹ پر عمل کرنے آئے تو معلوم ہوا ہمارے گھر میں صرف ایک کرایہ دار ہے،
صرف اور صرف واحد کرایہ دار ہے، لیکن یہاں ایگریمنٹ میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور معلوم ہوا جو کرایہ دار کرایہ لینے والا ہے مکان مالک کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، یہاں بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، اور کرایہ لینے والا مصداق جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے خارج میں۔ تو معلوم ہوا جب ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے، تو وہ کلی اعتبار سے جمع کے صیغوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے، چاہے خارج میں اس کا مصداق ایک ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں خداوند عالم نے بھی یہ جمع کے صیغوں کو قانون کی حیثیت سے بیان کر دیا ہے کہ ابناءنا اور نساءنا اور انفسنا، یعنی ابناءنا بیٹوں کو لے آئے، انفسنا نفسوں کو لے آئے، اور نساءنا عورتوں کو لے آئے۔ حالانکہ خارج میں بیٹوں میں صرف اور صرف امام حسن اور حسین کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، نساءنا میں جناب سیدہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھی، اور انفسنا میں مولائے کائنات کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہوا علمی جواب کہ یہاں پیغمبر اکرم جو پنجتن کو لے کر آ رہے ہیں، ان شخصیتوں کو لے کر آ رہے ہیں، کس اعتبار سے لے کر آ رہے ہیں؟ یہاں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ قانون کی حیثیت سے جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ کلی طور پر بنایا جاتا ہے، اور اس میں جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب پیغمبر اکرم مباہلہ کے لیے نکل رہے تھے تو اصحاب گھر کے باہر موجود تھے، اس لیے کہ جب پیغمبر اکرم جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ اصحاب کو لے کر جایا کرتے تھے، لیکن یہاں اصحاب انتظار میں ہے کہ مباہلے میں پیغمبر اکرم ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن جب پیغمبر اکرم گھر سے باہر نکلے تو اصحاب کو ساتھ میں نہیں لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب جنگوں میں جایا کرتے تھے وہاں صداقت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں میدان مباہلہ میں اسی کو لے کر جا سکتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ لہٰذا پیغمبر اکرم ان صدیق کو لے کر گئے ہیں جن پر قرآن کریم کی مہر ہے کہ ان کی صداقت پر، ان کی عصمت پر قرآن بھی گواہی دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو پیغمبر اکرم ابناءنا میں صرف 2 بیٹوں کو کیوں لے کر گئے؟ اس لیے لے کر گئے کیونکہ اس وقت پیغمبر اکرم کے پاس بیٹوں میں سچے بیٹے 2 کے علاوہ موجود ہی نہیں تھے، یعنی مصداق جو تھے، جیسا کہ میں نے بتایا ہم نے کرایہ داروں کے لیے ایگریمنٹ بنایا تھا، لیکن خارج میں ایک ہی کرایہ دار آیا تو وہ اس پر ہی صادق آئے گا۔ یہاں بھی ابناءنا میں امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کوئی صادق موجود نہیں تھا، لہٰذا ابناءنا میں صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے۔ اسی طرح سے نساءنا میں جناب سیدہ کے علاوہ کوئی صدیقہ موجود نہیں تھی، جو صدیقہ کہتے ہیں، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر اور کوئی صدیقہ ہوتی تو پیغمبر اکرم اسے بھی لے کر جاتے۔ یہ نساءنا کا صیغہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم جو نساءنا میں صرف اور صرف جناب سیدہ کو لے کر گئے ہیں، جناب سیدہ کے علاوہ اس وقت کوئی صدیقہ عورت موجود ہی نہیں تھی جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ کہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اسی طرح سے انفسنا جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، پیغمبر کے نفسوں میں اس وقت مولائے کائنات کے علاوہ اور کوئی نفس موجود نہیں تھا، لہٰذا انفسنا میں صرف اور صرف مولائے کائنات کو لیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت عظمت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو جن لوگوں نے چاہا کہ اس میں اشکال وارد کر دے تو اشکال وارد کرنے سے اس کی اور زیادہ فضیلت ظاہر ہو گئی۔
کہ کس طرح سے عظمت اہل بیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی اس آیت کے نازل ہونے کی۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب وہ کج بحثی کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو وہ کون تھے، کون پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے؟ جب ہم نے اس کا شان نزول دیکھا تو شان نزول میں ملتا ہے کہ نجران کے عیسائی جب ان لوگوں کو یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ اپنی طرف سے خدا کی آئی ہوئی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نبی وما ینطق عن الہوا ہے کہ ہمارا نبی نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو پیغمبر اکرم عیسائیوں کے سامنے کون سی دلیلیں پیش کر رہے ہیں؟ آیت قرآنی پیش کر رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، وہی ان کے سامنے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو خداوند عالم نے آیت بھیجی کہ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو ان سے پہلے تو جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنا ہوگا۔ کیا کہا خداوند عالم نے؟ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خداوند عالم کے نزدیک کا مثل آدم، مثل آدم علیہ السلام کی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خداوند عالم کے نزدیک آدم علیہ السلام کی ہے کہ انہیں خداوند عالم نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ اگر تم یہ کہتے ہو، یہاں خداوند عالم نے، پیغمبر اسلام نے دونوں مذہب والوں کا جواب اس ایک آیت سے دے دیا۔ یہودی وہ بھی یہ اعتقاد رکھتے تھے، وہ یہ بدگمانی رکھتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کس طرح سے پیدا ہو گئے، کوئی بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ بدگمانی ان کے ذہنوں میں تھی۔ تو یہاں خداوند عالم نے پہلے انہیں جواب دے دیا کہ جب جناب آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہو سکتے ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں موجود ہے۔ پھر خداوند عالم کے لیے جو قادر مطلق ہے، جو ساری دنیا کا خلق کرنے والا ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جب ماں موجود ہے تو ماں کے ہوتے ہوئے اس کے لیے بیٹا کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ ایک یہودیوں کو جواب دے دیا، اور عیسائیوں کو کیا جواب دیا؟ یہ عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو خداوند عالم نے اسی آیت سے انہیں بھی جواب دے دیا کہ اگر تم بغیر باپ کے ہونے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر رہے ہو تو اس سے پہلے تمہیں جناب آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے کہ نہ تو جناب آدم علیہ السلام کا کوئی باپ ہے، نہ تو کوئی ماں ہے۔ یہاں دلیل پہ دلیل آتی چلے جا رہی ہے، لیکن یہ عیسائی ہیں کہ کج بحثی کرے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اب یہاں سے فضیلت اہل بیت دیکھیے کہ دنیا کی روش کیا ہے، دنیا کا طرز عمل کیا ہے کہ جب ہم کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ہم چھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں، یا اگر کوئی مقدمہ ہو تو وکیل کیا کرتا ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی دلیلوں کو پیش کرتا ہے کہ چھوٹی دلیلوں سے کام بن جائے تو بڑی دلیلوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بڑی دلیلیں کب پیش کی جاتی ہے؟ جب چھوٹی دلیلیں ناکام ہو جاتی ہے، چھوٹی دلیلیں کام میں نہیں آتی ہے، تب جا کر انسان بڑی دلیلوں کو لاتا ہے۔ اب یہاں پیغمبر اکرم عیسائیوں کے سامنے آیت قرآنی پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، دلیل پہ دلیل پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ عیسائی ہے، کج بحثی پر تلے ہوئے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، اس سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ یہ کون سی دلیلیں پیش کر رہے تھے؟ یہ آیت قرآنی پیش کر رہے تھے، یعنی وہ آیتیں جو خداوند عالم کی جانب سے نازل ہو رہی ہے، ان آیتوں کو بھی یہ عیسائی نہیں مان رہے ہیں۔ تو اب خداوند عالم نے ارادہ کر لیا کہ اب میں بڑی دلیل کو بھیجوں گا،
بڑی دلیل کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، اے رسول اب ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ یعنی جب آیت قرآنی کافی نہ ہوئی تب جا کر خداوند عالم نے اہل بیت کو آواز دی کہ جب آیت قرآنی کام نہ آئے تو اہل بیت کام آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی جہاں قرآن صامت ساکت ہو جائے، خاموش ہو جائے، وہاں ناطق قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، ناطق قرآن کی ضرورت وہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، اگر کتاب خدا واقعاً کافی ہوتی، حالانکہ کتاب ہونے کے اعتبار سے مکمل ہے، کتاب ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کتاب ہونے کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، قرآن جیسی کتاب دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا، لیکن صرف یہ کہہ دینا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمارے لیے صرف اور صرف کتاب خدا کافی ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو گمراہ ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے کہہ دیا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو حدیث کی روشنی میں وہ گمراہ نظر آئیں گے۔ یہاں بھی خداوند عالم نے مباہلہ میں بھی بتا دیا کہ جب آیت قرآنی ساکت ہو گئی، آیت قرآنی کام نہیں آ سکی، تو وہاں اہل بیت کی ہی ضرورت پڑی، اہل بیت نے آگے بڑھ کر توحید خدا کو بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے عظمت اہل بیت انشاءاللہ، اور عظمت اہل بیت آئندہ ہفتے اسی آیت کے ذیل میں بیان کی جائے گی کہ عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت جناب سیدہ کیا ہے۔ چونکہ یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے، لہٰذا مناسبت کے ذریعے سے جو مناسبت ہے اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی فضیلت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیان کی جائے گی۔